تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے شروع ہوئی. ہم نے دیکھا اس کی چھتری کے نیچے بڑے بڑے لوگ آئے, اچکزئی صاحب, علامہ ناصر صاحب, باقی بھی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, کھوکھر صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف جو میجر سپورٹ بیس آپ کا وہ تھا. انیشلی ایسا تاثر ہمیں بنتا ہوا نظر آیا. اچکزئی صاحب کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوئی اور ہمیں لگا کہ شاید ایک مومنٹم بنے گا. فاسٹ فارورڈ آج کی تاریخ میں جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہم کارکردگی کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ کوئی اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے. کوئی اسٹیٹس کو جیسی پوزیشن آپ کی لگ رہی ہے, اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے, تجزیہ صحیح ہے کہ اس وقت زیادہ امیدیں تھیں کہ شاید اس امبریلا کے تحت جو اپوزیشن کی پالیٹکس ہوگی وہ زیادہ افیکٹو ہوگی بجائے کہ جو سولو فلائٹ عمران خان نے لی تھی تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے. بیکاز اچکزئی صاحب بہت ہی قداور شخصیت ہیں اور ان کے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, دوسرے جو پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ. سو ایسا تھا کہ وہ اس حد تک بات کو آگے بڑھائیں گے جس میں کچھ پاکستان کے لیے کچھ نکلے گا, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اور اس کا ایک تو بالکل اعتراف کرنا چاہیے کہ اس قسم کی افیکٹو پالیٹکس نہیں کر سکے جو اپوزیشن کی پالیٹکس اثر انداز ہوتی حکومت پر. کیونکہ وقت سے پہلے اگر آپ دھرنے کی بات کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو دھرنا تو ہوتا ہے جب عوام آپ کے پیچھے آ رہے ہوں, اس کے بغیر آپ دھرنا اناؤنس کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے ریزلٹس نہ آئیں. دو وہ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو حکومت پر پریشر ہوا. یہاں لوگوں نے باتیں کی تو باہر سے بھی لوگوں نے باتیں کی عمران خان کی صحت کے حوالے سے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی حکومت کو کسی طرح سے بھی دباؤ میں ڈال دیا گیا تو وہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے. سو اسٹریٹجی ہیز ٹو بی ری ورکڈ, اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے جو حریف ہیں, جو حکومت پاکستان ہے, وہ بہت پاورفل ہے اور ہم ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے. حالات بھی بہت ڈیفیکلٹ ہیں جہاں میں بالکل اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کو مانتا ہوں کہ جی ہم نہیں افیکٹو ہو سکے اس طرح سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ماحول ہے یہ بہت ہی سخت ہے. یہاں تو کیا بات ہونی ہے زبیر صاحب, ظاہر ہے جب مزاحمت کرنی ہوتی ہے تو پھر اس میں سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. آپ نے بات کی بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے. اب حکومتی سطح کے اوپر آپ نے دیکھا کہ تمام جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی, حکومتی وزراء کے بیانات آپ کے سامنے آ گئے, سب اچھے کی رپورٹ ہے. باقی ڈاکٹر ندیم جو ہے آپ کو یاد ہوگا ایک جو وہاں پہ وزٹنگ ڈاکٹرز کے اندر ان کا نام تھا ندیم قریشی صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمیں راجہ سلمان صاحب نے بتایا, ہاں ہم نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا. بیہائنڈ دا کلوز ڈور آج انصار باشی صاحب کی سٹوری بھی چھپی ہے کہ ڈاکٹرز ان کے ذاتی معالجین جو ہیں وہ بھی جب ان کو بریف کیا گیا انہوں نے کہا بہت اچھا ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو ان کا خاندان ہے اور ڈاکٹر فیصل ہوں, ڈاکٹر یوسف ہوں, جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ایک دفعہ ہمیں جو ایک بات کروا دیں ذرا فون پہ یا واٹ ایور, ہم تسلی کر لیں کہ واقعی جو پہلے خبر آئی کہ ان کی بینائی 85% ضائع ہو گئی ہے. سلمان جو صفدر صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وہ جو ایک آپ نے دیکھا کہ کوٹ ہوئے کہ جی میں ایک آنکھ پہ جب ہاتھ رکھتا ہوں تو پھر تمہیں سلمان میری تمہاری شکل مجھے نظر نہیں آتی. تو اس کا حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ اسٹارم ان اے ٹی کپ ہے, خام خواہ کی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے, کیونکہ علاج کوئی بھی ہو, قیدی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو, اس کا بنیادی حق ہے اور ریاست نے اس کا علاج کروانا ہے, اور ریاست کرتی ہے کہ ہم نے علاج جس طرح کروا سکتے تھے کروا دیا, اللہ خیر صلی اللہ. نہیں دیکھیں, ایک بات تو بالکل فنڈامنٹل ہے اور وہ یہ ہے کہ جی ان کے جو ذاتی معالج ہیں, ان کے جن پر ان کو بھروسہ ہے, ان کو ایکسیس جب تک نہیں دیں گی یہ ظاہر پرابلم جائے گا نہیں. یہ ایشو ادھر ہی رہے گا, اور یہ پاکستان کا صرف ایشو نہیں بن گیا, یہ گلوبل ایشو بن گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی, اسپورٹس مین بھی, فارمر کرکٹرز بھی, سب شور مچا رہے ہیں. ایون پاکستانی کرکٹرز نے بڑی ہمت کر کے بہت ہی مشکل سے, بیکاز ان کو پتا ہے کہ یہاں کس طرح سے کس قسم کے حالات ہیں, تھوڑا سا بھی کچھ زیادہ اوور سٹیپ کریں گے تو ان کے لیے مصیبت بن جائے گی. سو یہ کہیں بھی نہیں جائے گا. اور
یہ بھی میں کہہ دوں کہ میں اور آپ تو بیٹھ کے بڑا سمپل سے سمجھ لیں کیا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز کو ایکسس دے دیا جائے، لیکن وہ نہیں اس لیے نہیں دیا جاتا بیکاز جو آبجیکٹو ہے وہ آبجیکٹو ہے کہ اس کو برے طریقے سے کرش کرنا ہے، ہر چیز کو برے طریقے سے کرش کرنا ہے۔ ان کو اگر اس قسم کا محسوس ہونے لگ جائے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو کہ جی ان کو ایکسس بھی دے دیا گیا، ان کی فیملی کو بھی ملنے دیا جا رہا ہے، ان کے لائرز کو بھی ملنے دیا جا رہا ہے، ان کے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی ملنے دیا جا رہا ہے، تو دیٹ از ناٹ ہیپننگ۔ ان کے اسپرٹس کو کس طرح سے آپ ختم کریں گے، کس طرح سے آپ کل کریں گے، یہ تمام حربے جو پچھلے اتنے مہینوں سے اٹھا رہے ہیں اس سے ختم کریں گے تاکہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان سرنڈر کر دے۔ اب عمران خان سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت چاہتی ہے کہ وہ سرنڈر کرے، اس میں اللہ نہ کرے، مجھے نہیں پتا کہ محمد زبیر صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کرے یا آپ یہ کیا سرائی کر رہی ہیں، تجزیہ پیش کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ چاہ رہے ہیں، خواہش نہیں ایک منٹ، یہ جو حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان سرنڈر کرے، یہ خبر ہے یا یہ آپ تجزیہ پیش کر رہے ہیں؟ مطلب میرا تجزیہ خبر کے بیسس پر ہی ہے۔ میرا خیال ہے آپ جتنے بھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے، خاص طور پر میں پی وی پی کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا بیکاز پی وی پی کی سوچ ایسی نہیں ہے، بٹ پی ایم ایل این کی سوچ ایسی ہے کہ بالکل عمران خان کو ختم کرنا ہے، اور وہ ان کا اپنا فیوچر اس سے منسلک ہے، یا تو یہ ہونا کہ ان کا اپنا فیوچر نہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو۔ پنجاب پی ٹی آئی ہی رکاوٹ ہے، اگر پی ٹی آئی رکاوٹ اس وقت تک ہے جب تک عمران خان صحت مند ہیں یا لیڈ کرنے کے قابل ہیں، جب وہ نہیں ہوں گے اس سچویشن میں تو پھر پی ایم ایل این سمجھتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے غلط سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ پھر پورا پنجاب ان کے لیے اور ساری عمر کے لیے، ابھی تو ظاہر ہے مریم نواز پرائم منسٹر بھی نہیں بنی ہے، وہ بنیں گی۔ چلیں اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں حسن، بالکل میں واپس آتا ہوں۔